میں چونکہ اتحاد اہل سنت والجماعت کا ناظم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جہاں دین کے اور کام بیان کیے جائے تو وہ علماء جنہوں نے دین کی خدمات سر انجام دی ہیں، اگر ان پر کوئی شخص غیر معقول حملہ کرے، غیر معقول الزام لگائے تو دلائل کے ساتھ ان الزامات کے جوابات دیے جائیں۔ سعودیہ آج سے 2 سال قبل میرا جانا ہوا، وہاں میں نے پاکستان کے رہنے والے ایک شخص توصیف الرحمان کی ویڈیو کیسٹیں دیکھی۔ اسی طرح سعودیہ میں ہندوستان کے رہنے والے ایک شخص معراج ربانی کی ویڈیو CDs کو دیکھا کہ جس میں خصوصاً فضائل اعمال اور بہشتی زیور کی عبارات پہ قطع و برید کر کے اعتراضات کیے گئے۔ میں نے بحمد اللہ تعالی دلائل کے ساتھ ان کا جواب دیا، تاحال میرے ان دلائل کا جواب نہ ہی معراج ربانی انڈین نے دیا، نہ ہی توصیف الرحمان پاکستانی نے دیا۔ دریں اثنا بحمد اللہ تعالی ملک اور ملک سے باہر ہم اپنے مسلک کی اشاعت کے کام میں مصروف تھے کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا 15 مارچ 2010 کو میری گاڑی کو ایک حادثہ پیش آیا اور جس کی وجہ سے میرے بہت سارے اسفار جو باہر کے تھے وہ رکے اور گھر بیٹھ کر دینی خدمات کو سر انجام دینا شروع کیا۔ اس دوران مجھ سے بعض احباب نے تذکرہ کیا کہ ہماری تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مبلغ، بہت بڑے عالم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی ذات گرامی پہ پاکستان کے ایک مولوی توصیف الرحمان نے پاک سرزمین کے شہر جدہ پہ بیٹھ کے اعتراضات بڑے گھنونے انداز میں کیے ہیں، تو ان کا جواب بھی دیا جائے۔ چنانچہ گزشتہ 11 اپریل 2010 کو رات کو میں نے توصیف الرحمان کی اس پوری گفتگو کو سنا، حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کے بیانات کو بھی سنا اور ان بیانات پہ جو اعتراضات کیے تو اس کا بخوبی جائزہ لیا۔ تو میں اس کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم پر جو الزامات لگائے گئے نہ ہی ان کا تعلق نقل کے ساتھ ہے اور نہ ہی ان کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ توصیف الرحمان نے گفتگو کی ہے اور توصیف الرحمان کی گفتگو سے قبل ایک عاقل نامی کھدری داڑھی والا شخص جو جدہ میں تھا، اس نے میزبانی کی فرائض سر انجام دی۔ اس کی شکل دیکھیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، سر کے بال دیکھیں تو نبوت کے خلاف، لب و لہجہ دیکھیں تو دین اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہوا، لیکن انداز یہ اختیار کیا کہ جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ کی جانب سے ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں اور نام اس کا رکھا تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین، اور جس شخص کو بیان کے لیے دعوت دی اس کا نام ہے توصیف الرحمان۔ مجلس کے اگلے خطیب ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمان، اور آپ کا عنوان ہے تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین۔ میری آئندہ گفتگو سننے کے بعد آپ 100% اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس شخص عاقل یا اس کے گروپ جو وہاں پہ میڈیا میں کام کر رہا ہے تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین کا نام بالکل صحیح منتخب کیا ہے، یعنی تبلیغ دین کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا میں سمجھتا ہوں صرف وہ گمراہ مبلغ ہی نہیں بلکہ وہ توصیف الرحمان گمراہ کن مبلغ ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ خود مبلغ ہو، اور ایک یہ کہ دوسروں خود گمراہ ہو، اور ایک یہ کہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے۔ تو اس گمراہ اور گمراہ کن مبلغ توصیف الرحمان کی گفتگو کا آپ انشاءاللہ کلپ وائز جواب ملاحظہ فرمائیں، اس کی گفتگو سنیں، اس پر میرے دلائل دیکھیں، اور میں منتظر رہوں گا کہ جس طرح توصیف الرحمان کے اعتراضات کا جواب میں نے ریکارڈ کرایا، آج وہ YouTube الاتحاد.org ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور ابھی تک توصیف الرحمان کی زبان گونگ ہے اور اس کا جواب نہیں آیا۔ میں آج ان کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد بھی منتظر رہوں گا کہ کب توصیف الرحمان ہمارے اس دفاع کے جوابات ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، یا کب میڈیا پر آ کر اپنے بیان کو ریکارڈ کراتے ہیں۔ جہاں تک میزبان عاقل کا تعلق ہے تو میں اپنی گفتگو میں عاقل کی گفتگو کو بنیاد بنا کر بات کرتا ہوں۔ اسی عاقل نے یہ کہا قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد عاقل نے کہا کہ ہمارا طرز وہ ہے جو ہم نے اپنے اسلاف سے اخذ کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا، کسی شخص نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے عرض کیا
حضرت فلاں شخص کو ضعیف اور کذاب کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن مناسب نہیں سمجھتا، میں کذاب اور ضعیف کہتے ہوئے اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تم اس کو کذاب اور ضعیف نہیں کہو گے تو جاہل اس کی باتوں سے بچیں گے کیسے؟ اس لیے ہم کذاب اور ضعیف کہتے ہیں تاکہ جہلا ان لوگوں کی باتوں سے بچ سکے۔ میں عاقل کے بیان کردہ حوالے پر اعتماد کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر توصیف الرحمان کو کذاب اور دجال میں نہ کہوں تو لوگ اس کی داڑھی، اس کا جبہ، پاک سرزمین جدہ پہ ہونے والی مسجد میں گفتگو اور سر پہ سعودی رومال کو دیکھ کر دھوکے میں آئیں گے۔ دجال دجل سے ہے، دجل کا معنی خلط مت کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مفتی محمود نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جب اسمبلی میں میری گفتگو مرزا ناصر قادیانی سے ہوئی تو وہ جبہ پہن کے، پگڑی پہن کے، اور وہ جب داڑھی کے ساتھ اسمبلی میں آیا تو میں سوچتا کہ یا اللہ میں کیسے عوام کو قائل کروں یہ شخص کافر ہے، لیکن دلائل کے ساتھ قائل کیا تو میں اگر اس کے دجل کا پردہ چاک نہ کرتا تو لوگ سمجھتے توصیف الرحمان صاحب علم ہے، توصیف الرحمان صاحب برا اور تقوی ہے، اور توصیف الرحمان شاید علمی شخصیت کا نام ہوگا کہ اس نے مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی ذات پہ جو حملہ کیا ہے۔ توصیف الرحمان دجال اور کذاب کا مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم پر حملہ کرنا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مراسی بادشاہ کی لڑکی پہ عاشق ہوا اور اس نے عوام میں پروپیگنڈا کیا کہ میں بادشاہ کی بیٹی پہ عاشق ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کی شہزادی تجھے نہیں مل سکتی، اس کے عشق میں مبتلا ہونے کا تجھے فائدہ۔ اس مراسی نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑکی مجھے نہیں مل سکتی۔ کسی نے کہا نہیں ملے گی اور تجھے چوک پر جوتے بھی پڑیں گے، تو اس نے کہا میرے علم میں ہے مجھے جوتے پڑیں گے، لیکن جب چوک پر جوتے لگیں تو لوگ پوچھیں گے جوتے کیوں لگتے ہیں، تو کہیں گے شہزادی کے عاشق کو جوتے لگتے ہیں، جوتے لگے نسبت تو بڑی ہوگی۔ تو توصیف الرحمان کذاب اور دجال نے سمجھا کہ چلو چوک پہ جوتے تو پڑیں، لیکن یہ تو ہوگا کہ تنقید مولانا طارق جمیل پر کی ہے۔ میں اس کو اپنی پنجابی زبان میں کہتا ہوں ذات دی کوڑ کلی اور شتیرہ نال جپ ہے۔ توصیف الرحمان اپنی اوقات کو دیکھ اور مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم شخصیت اور ذات گرامی کو دیکھ، اللہ تجھے کچھ عقل اور ہدایت عطا فرمائے۔ خیر پھر اس شخص نے ایک شعر پڑھا اور کہا دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ میں عاقل صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا ذرا اس شعر کو بھی ایک مرتبہ بیان کر دیں۔ رومال کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب رومال معزز نہیں ہوتا۔ اگر دستار پہ تمہیں گلا ہے تو سرخ رومال پہ بھی گنا ہونا چاہیے، جبکہ دستار کا تذکرہ تو احادیث پیغمبر میں ہے، اور یہ رومال جو تمہارے دجال میں پہنا ہے اس سے پوچھو کس حدیث پیغمبر میں ہے، یہ کون سے اکابر اور اسلاف کا طرز ہے۔ مولانا طارق جمیل کی مصنون امامے پہ اشکال ہے اور غیر مصنون رومال پہ تمہیں کوئی گلا اور شکوہ نہیں ہے۔ تو عاقل سے میں گزارش کروں گا کہ میری گزشتہ ہونے والی گفتگو پر جماعت نے جناب نے کچھ ہلکی سی گفتگو کی تھی جس کا جواب ریکارڈ پر موجود ہے۔ میں دراصل منتظر تھا کہ معراج ربانی کا جواب آئے، لیکن معراج ربانی گم ہوا، اس کی زبان نے ساتھ چھوڑا، اکابر علماء دیوبند اس نے بکنا ختم کر دیا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری ٹیم جو ہمارے اکابر کے خلاف اپنی زبان سے زہر اگلتی ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم دلائل کے ساتھ اس اگلنے والے زہر کا جواب ضرور دیں گے۔ آگے چلیے، جہاں تک توصیف الرحمان دجال اور کذاب نے گفتگو کی ہے، آپ حضرات شکوہ اور کلپ وائر اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، اس نے اپنی مختصر سی گفتگو میں جہالت کا ارتکاب یوں کیا کہ یہ شخص کم از کم 4 مرتبہ اپنے چند منٹ کے اس دورانیے میں ایک بات اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اللہ عز و جل، 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 اس جاہل سے پوچھو کہ عز و جل لفظ ہے یا عز و جل لفظ ہے۔ جو آدمی اللہ کی ذات کے بارے میں معزز کلمات کو بھی نہیں سمجھتا، اس جاہل کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مولانا طارق جمیل جیسے صاحب علم پہ گفتگو کرے۔